Last time on آخری معجزہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کل من علیہا فان، تمام فانی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذوالجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو، وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے. حکم بھی ہو سکتا تھا احمد اللہ، اللہ کی حمد کرو. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے، جن کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو، حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں، یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے. وہ کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ. ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدو. لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا، اب الحمد سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن، اچھا، اور الملک، القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے؟ الحمد للملک غلط ہے؟ الحمد للخالق، الحمد للرحیم، الحمد للحکیم، الحمد للہادی، الحمد للمتکبر، الحمد للجبار، الحمد للوہاب. سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ. الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ اب اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. بعد میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. دیکھیے، اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے، سجدہ کیا تھا نا. اچھا، وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات یہ ہو کیا رہا ہے. وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ 2 کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا، کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے؟
انہوں نے نہیں کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز. ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو، پھر بھی، کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی، کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا، بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں. ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن، کیونکہ نام نہیں تھا. نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی، اس کی کوکنگ کی، اس کے کھانے پکانے کی، اس کے گھر صاف کرنے کی؟ کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کہوں یہ بہت اچھی ماں ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی، اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے، الحمد للخالق، میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس کی، کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للہادی، کیا زبردست ہدایت دیتا ہے. الحمد للحکیم، اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للعلیم، اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للوہاب، اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للرازق، اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں، رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اندازہ کرو، ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے، ایک چھوٹی سے الفاظ ہے الحمدللہ، اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا، اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں نے ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. اور قرآن میں اور جگہ الغفور، الشکور، الحلیم، العلیم، الحکیم. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف، پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد، وہ کیا ہے؟ رب. ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق، بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد، استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں، بچہ. اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، آجر، آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خالق، خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے.
مخلوق سے. رحم کرنے والا مرحوم سے جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا. منتقم بدلہ لینے والا جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے. لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے. رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام. آپ غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے، میں رحم لینے والا ہوں. وہ رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں. وہ مغفرت کرنے والا ہے، میں مغفرت لینے والا ہوں. یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں، اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا نام، امپلائر کے ساتھ، آجر کے ساتھ. اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو، لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے، کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے. بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے، اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں؟ آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں، جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے، دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں، میری توقعات یہ ہیں، میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں. ہوتا ہے نا. اور آپ کو، آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب، ٹیچر ملے ہوں گے، اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں، اس کی کلاس کیسے ہوگی، اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے 2 پروفیسر تھے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. پہلی بات اس نے کی، تم سب کو میں نے اے دینا ہے، تم فکر ہی نہ کرو، بس تھوڑے سے کام، بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا، شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی. شروع سے جس نے ابھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ بھی دروازہ ہے، اس کو ریفنڈ کلاس کا مل سکتا ہے، وہ بھی جا سکتا ہے. لیکن تم سے اکثریت میں بتا رہا ہوں تم لوگ فیل ہو گئے. شروع سے اس نے کہہ دیا. اب رب کے بارے میں، رب کا ترجمہ کسی کو پتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اردو میں رب کا ترجمہ مالک برا نہیں ہے، لیکن ایک آیت چھوڑ کے مالک کا لفظ دوبارہ بھی تو آنے والا ہے نا، مالک یوم الدین. تو عربی میں تو رب اور مالک میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب اس فرق کو تو سمجھنا ضروری ہو گیا ہمارے لیے، ہے نا. تو آپ رب کو اچھی طرح سمجھ لیں. رب کے لیے 5 معنی ذہن میں رکھنے پڑیں گے، یا آپ کو ذہن میں یاد کرنے پڑیں گے. بعد میں ٹیسٹ کروں گا آپ سے. رب کا پہلا معنی ہے مالک. مالک. دوسرا معنی ہے، عربی میں بتا رہا ہوں، اردو میں ترجمہ بعد میں کریں گے. عربی لفظ سیکھ لیں تھوڑے سے. پہلا لفظ کیا ہے؟ مالک. دوسرا لفظ ہے سید. سید، یہ اردو والا سید نہیں ہے، سید صاحب. سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو. سردار کو، جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نا. پولیس والا جب آپ کو روکتا ہے نا، تو اس وقت وہ سید ہوتا ہے. جب کورٹ میں آپ ہوتے ہیں اور جج بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس وقت جج کیا ہوتا ہے؟ سید ہوتا ہے. حکمران بھی ایک طرح کا سید ہوتا ہے. قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی سید ہوتا ہے. گھر کا بڑا بھی
سید ہوتا ہے. تو سید اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی سربراہی ہو, اس کی اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے نا. پہلا معنی کیا تھا؟ مالک. دوسرا کیا تھا؟ سید. اور سید کے معنی سربراہ, سربراہ یا سرکار. اوکے. تیسرا معنی ہے منعم. منعم, منعم, انعام دینے والا, تحفے دینے والا, اس طرح سمجھتے ہیں, تحفے دینے والا. یہ بہت اہم لفظ ہے کیونکہ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ رب آپ کو وہ نہیں دیتا جس کے آپ مستحق ہوتے ہو. مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو, کیونکہ ملازم اپنے آجر کو, اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے, محنت دیتا ہے, اور اس کے جواب میں, اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے. کیونکہ وہ مالک ہے, آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں. وہ آپ کا پورا سربراہ ہے, سید ہے, آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا, پیمنٹ نہیں دے گا, اجرت نہیں دے گا. کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا, تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں, آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک, تو آپ کمپلین کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر, نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں وہ. منعم. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اچھا, چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ دوبارہ. مالک, سید, منعم, اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں جو پودے کو اگاتا ہے نا, اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے. جو باغبان ہوتا ہے نا, اسے بھی مربی کہتے ہیں. کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے, اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے, اس پر جتنا پانی چاہیے اس سے کم زیادہ نہ ہو, اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے, بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے, ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے, اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے. مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں, ہمارے ہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی تربیت اچھی ہے, اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہوں گے نا آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ 4. اب آخری نام قیم. القیم. القیم آسان لفظ ہے, قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے, ٹھیک ہے. بلڈنگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے, فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے, سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے, مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں, ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے کہ کھانا بہتر کھاؤ, اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو, گیٹ انف سلیپ, رائٹ, اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. یہ فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا, وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے میں چلوں, اور پھر چلوں, اور پھر میں چلوں, اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی, اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیل, وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے. دیکھیں, ایک فلسفہ ہے, خدا کے بارے میں کئی فلسفے ہیں, اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا, اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا رب
اللہ ہمارا رب ہے، اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا، کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا، ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا، ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا، ایک ایک سیل میرے جسم کا وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا؟ اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا. پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے، ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر، آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہے کریں، کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں، آپ نے گھر لیا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے، یا سوسائٹی آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے، یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے، یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے. کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو، سید نہیں ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے؟ کسی کا باغ ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے، کسی گاڑی ہے، اس کا خیال نہیں کر رہا، کسی کی سائیکل ہے، باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے، یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی، اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہے نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے. اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا، ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا. ابھی العالمین سمجھ لیں، کیونکہ یہ نہیں کہا الحمدللہ ربی السماوات والارض. اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے؟ کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب. کتنی دفعہ سنتے آئے ہم، لیکن فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ میں ہے رب العالمین. اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب. سنا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے، تو رب پہ رکھتے ہیں بات، اور رب کے یہ 5 معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں. اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم، العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم. عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب، کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. الحمدللہ رب العوالم، نہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں. اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیں. بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے. اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا
لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں, اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد, تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے, یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے, کوئی اور ہی کیا ہے, عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا, پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا, وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن, آپ کے پردادا کی جنریشن, آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا, پاکستان اس وقت کیسا تھا, لوگ اس وقت کیسے تھے, وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے, پاکستانی صاحب تھے, میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. ایک میں نے کوئی حلال ریسٹورینٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورینٹ نہیں ملا, ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا, ایک پاکستانی صاحب تھے, وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں, 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا, کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ. تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں, مختلف سوسائٹیز, مختلف کلچرز, مختلف جنریشنز, مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی, 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, عربوں کا رب نہیں ہے, پاکستانیوں کا رب نہیں ہے, وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے, وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے, وہ امریکنز کا بھی رب ہے, وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ 5 چیزیں. ان کا مالک بھی ہے, ان کو تحفے بھی دیتا ہے, ان کا اقتدار بھی ان سب پر اقتدار بھی رکھتا ہے, ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا, اب آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے, یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے, یہ والی سوسائٹی نا رب العالمین. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے, اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا, پہاڑ کو دیکھو, دریا کو دیکھو, اونٹ کو دیکھو. اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو؟ مختلف سوسائٹیز کو دیکھوں, تاریخ کو دیکھوں, دنیا کیسی تھی, کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی, کیسے کیسے علوم میں, کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی, کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی, کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے. ان تمام کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے, رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے, پوری دنیا. اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے ہوئے ہیں, تمام کو دیکھے ہوئے اپنے سامنے.